بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان يصلي إذا أخذ مضجعه الليل وضحت به اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ رات کے وقت اپنی خوابگاہ پر تشریف لاتے یعنی بستر پر تشریف لاتے وضع یدہ تحت خدہ اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھتے یعنی آپ دائیں کروٹ کے بل لیٹتے پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. یہ دیکھیے باب کا عنوان تھا اہمیت الذکر و آدابہ، ذکر کی اہمیت اور ذکر کے آداب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اس کا طریقہ کر کے آپ نے ہمیں بتایا ہے تاکہ امت کی صحیح رہنمائی ہو سکے. اور علماء لکھتے ہیں سب سے بہترین کیا ذکر یہ ہے موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. سونے کا وقت ہے تو بندہ سونے کی دعاؤں کا اہتمام کرے. مسجد میں داخل ہونا ہے تو اس وقت کی جو دعائیں اللہ کے نبی سے منقول ہیں ان کا اہتمام کرنا. گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سیری کر رہے ہیں اور بازار جا رہے ہیں، ہر جگہ موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ سب سے بہترین سب سے عمدہ ذکر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے. فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو یوں کہو اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا ہوں. اب بھائی کیسے بندہ مرتا ہے؟ اب تو سو رہا ہے اور پھر بیدار ہو رہا ہے. اموت و احیا کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ یہ جو نیند ہے آپ نے فرمایا نیند یہ موت کی بہن ہے. جیسے موت کے وقت جب کسی پر موت آ جائے وہ بے بس ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب بندہ سوتا ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی، گہری نیند بندہ سویا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ سوتے ہیں دن میں یا رات میں اور پھر پکے سو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں. یعنی میں سوتا ہوں اور بیدار ہوتا ہوں تو تیرے ہی نام سے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں موت دینے کے بعد ہمیں زندگی دی. احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، جس نے ہمیں زندگی دی. بعدما اماتنا ہمیں اللہ نے پہلے مار دیا تھا، یعنی نیند ہم پر مسلط کی تھی. تو سوئے ہوا آدمی اور مرا ہوا آدمی برابر ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو شخص نماز کے وقت سو گیا، سو رہا تھا سوتا رہا، پتہ ہی نہیں چلا، آنکھ ہی نہیں کھلی، یا بھول گیا نماز کا وقت میں نماز پڑھنا، فما فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب اس کو یاد ہے تو وہ نماز پڑھ لے. فإن ذلک وقتھا، سونا ہو یا بیدار ہونا ہو، بازار جانا ہو، گھر میں جانا ہو، شادی بیاہ کرنی ہو، نبی اکرم ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں اس بات کا
حقوں کا صحیح ہے، ہر حال میں ہم اللہ ہی رہیں گے، کیونکہ ہم دوسرا رہیں گے. اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. حضرت سلیمان ابن سورد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ورجلان یستبان، اور دو آدمی آپس میں وہ جناب کالب گلوب چورے تھے، وہ لڑائی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو برا والا کہہ رہے تھے. ایک ان میں سے ایسا تھا احمر وجہہ، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. والتفخت اوداجہ، اور جناب اس کی رگیں پھولی ہوئی تھی، ایسے رنگ اس کا سرخ ہو گیا غصے کے بارے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ غصے والا شخص اس کلمے کو پڑھے گا تو جو غصے کی کیفیت اس لیے پا رہا ہے، اس کی وہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کو. جو بندہ جس کو غصہ آ جائے وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جو انسان دن کے شروع میں صبح یا شام 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے گا، اللہ تعالی شیطان کو اس سے دور رکھے گا. اللہ تعالی شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا، شیطان اس بندے سے گناہ نہیں کرا سکے گا. اس لیے غصہ آنا بالکل نہ غصہ ہے تو یہ بھی بری بات ہے، پھر انسان مداحن بن جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا غصہ ہی نہیں آتا. غصہ آنا چاہیے لیکن بے جا غصہ نہیں کرنا چاہیے. کسی کے حالات کو دیکھ لینا چاہیے. غصہ بھی آنا چاہیے، کہیں کہیں غصہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، غصہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بے جا غصہ کرنا بری بات. تو غصے میں کیسے حرام کام کر دینا جن کسی اللہ نے منع کیا ہے، یہ بھی بڑی بری بات ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سراجی کا سبق پڑھ لیں گے آگے. سر یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آپ کی آ رہی ہے. تو کل میں نے اسبا کا سبق پڑھایا تھا. اسبا کو سر کل معذرت کے ساتھ تھوڑا سا زوم میں تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا تو میں ایک سبق سے رہ گیا سر. چلے آج میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. جی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. اسبا ہر وہ وارث کہلاتا ہے کہ جو ذوی الفروض کو حصے دینے کے بعد جو مال بچے وہ سارا لے لیتا ہے. بسا اوقات سارے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں جبکہ وہ ورثاء میں شکر کی نہ ہو.
ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 3 قسم کے ورثہ ہوتے ہیں بندے. سب سے پہلے ذوی فروض، اور ان کی تفصیل، ان کے حالات تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. دوسرے ہیں عصبات، تیسرے ہیں ذوی الارحام. تو یہاں ہم عصبات کی بات کریں گے. اولاً عصبہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں عصبہ کی؟ عصبہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے عصبہ نسبیہ اور ایک عصبہ سببیہ. عصبہ نسبیہ اور عصبہ سببیہ یعنی پہلے کے اندر نسب اور رشتہ داری کی وجہ سے، اور دوسرا رشتہ داری تو نہیں ہے لیکن کوئی سبب ہے، جیسے ولائے عتاقہ، مولا عتاقہ. مولا عتاقہ یہ اپنے آزاد کردہ غلام کا اسباب بن سکتا ہے. اس کی آگے تفصیلات ہے. پھر اسباب نسبیہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسباب نفسہ ہی، ایک ہے اسباب غیرہ ہی، اور ایک ہے اسباب مع غیرہ ہی. اسباب نسبیہ اور اسباب سببیہ. اسباب نسبیہ کی تعریف ہم آپ کو نہیں بتا رہے، ہم آپ کو اسباب نسبیہ کے متعلق بتائیں گے. تو اس کی پہلے 3 قسمیں ہیں. اسباب نسبیہ کی 3 قسمیں: اسباب نفسہ ہی، اور اسباب غیرہ، اور اسباب مع غیرہ. اب یہاں پر 4 باتیں ہوں گی: اسباب نسبیہ کی تعریف، اس کی اقسام، وجوہ ترجیح اور حکم. سب سے پہلے اسباب بنفسہ ہی کی تعریف سن لیجئے. اسباب بنفسہ ہی ان مذکر ورثہ کو کہا جاتا ہے جو کہ میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منسوب ہوں. اسباب نفس ہی ان مذکر ورثہ کو کہا جاتا ہے کہ جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منسوب ہوں، جیسے ابن اور اب، اور بواسطہ مذکر جیسے ابن الابن اور ابو الاب. اب یہ دیکھیے جو پہلی 2 مثالیں ہیں، ابن اور اب یہ بغیر واسطے کے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ یا تو بلا واسطہ مذکر اس کی طرف منسوب ہو یا بواسطہ مذکر ہو. تو بلا واسطہ جیسے ابن اور اب، اور بواسطہ مذکر جیسے ابن الابن اور ابو الاب. اس کے آگے 4 قسمیں ہیں. اسباب نفس ہی کی 4 قسمیں بنتی ہیں. ایک بنتی ہے فرع المیت، ایک ہوتی ہے اصل المیت، اور ایک ہے فرع ابی المیت، اور چوتھی ہے فرع جد المیت. فرع المیت جیسے ابن اور ابن الابن، یعنی کہ فرع سے مراد اس کی اولاد ہے. اولاد بندے کا جز بھی کہلاتی ہے. تو پہلی ہے جزء المیت یا فرع المیت، یہ میت کی فرع یعنی میت کی جو ہے وہ ایک اس کا جز، میت کا جز وہ ہے یعنی بیٹا یا پوتا وغیرہ، جیسے ابن اور ابن الابن. اور دوسری ہے اصل المیت. اصل سے مراد یہاں پر باپ دادا وغیرہ ہیں، باپ دادا پردادا وغیرہ. تو دوسرے ہے اصل المیت جیسے اب اور ابو الاب، باپ اور باپ کا باپ. اور تیسری ہے فرع ابی المیت، میت کے باپ کی فرع، میت کے باپ کی فرع جیسے کہ حقیقی بھائی یا اللہ بھائی، یا حقیقی بھائی کا بیٹا یا اللہ بھائی کا بیٹا. اور تیسری ہے، چوتھی ہے فرع جد المیت. فرع جد المیت جیسے کہ ام عینی، حقیقی چچا، یا ام علاتی کے
یعنی باپ شریک جو چچا ہے، یا ابن عم عینی حقیقی چچا کا بیٹا، یا باپ شریک چچا کا بیٹا. یہ ہے 4 قسمیں: فرع المیت، اصل المیت، فرع ابی المیت، اور فرع جد المیت. ٹھیک ہے عمر صاحب، اتنا کافی ہے سب کچھ کو یاد کریں اچھی طریقے سے. جی استاد جی اتنا کافی ہے، بہت اچھی طریقے سے ہم نے یاد کریں، پھر انشاءاللہ آگے جائیں. جی جزاک اللہ استاد. السلام علیکم.